باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعم اجر العاملین۔ سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی بے حد حمد و ثنا کہ جس نے ہمیں ایک پاکیزہ مشن کے لیے، مقصد کے لیے، ایک خاص سوچ کے تحت جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، اور پھر میری جتنی کابینہ پنجاب کی اشاعت توحید و سنت کی مجلس عاملہ ہے یا طلبہ توحید و سنت پنجاب کی مجلس عاملہ ہے، میں ان سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے حضرت الامیر شیخ محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حوصلہ افزائی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور جماعتیں کامیاب تب ہی ہوتی ہیں کہ جب امیر جماعت وہ اپنے شفقت اور ہمدردی اور حوصلہ افزائی والے بازوؤں کے نیچے اپنے کارکنوں کو لے کر اپنی محبت اور ہمدردی کا اظہار کرے، اور حضرت الامیر نے وہ حق ادا کر دیا۔ اور انشاءاللہ العزیز حضرت الامیر کی عمارت میں جمعیت اشاعت توحید و سنت ہو یا طلبہ توحید و سنت ہو، اشاعت توحید و سنت ذرا پرانی تنظیم ہے، اور طلبہ توحید و سنت پنجاب میں اب مرز وجود میں آئی ہے۔ ہم گزشتہ ایام میں بھی اپنے امیر کی عمارت میں ایک تھے اور اب بھی ایک ہیں، اور انشاءاللہ تا دم حیات اس پر ایک رہیں گے، اور ہمارے نظم کے اندر بفضل اللہ تعالی پیار ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، ساتھیوں میں باہم جو الفت ہے وہ اللہ کے فضل سے موجود ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ طلبہ توحید و سنت پنجاب کا جو تنظیم سازی والا عمل مرز وجود میں آیا، اب یہ مرز وجود میں آنے کے بعد اس کے بعد سونے کا موقع نہیں، کچھ عرصہ ذرا زیادہ محنت کی ضرورت ہے جماعت کو منظم کرنے کے لیے۔ تو میں آج حضرت الامیر کی موجودگی میں جو کمیٹی میں نے تشکیل دی ہے، حضرت مولانا حافظ محمد صدیق آزاد صاحب حافظہ اللہ کی عمارت میں حضرت حافظ صاحب اور ان کے جو کمیٹی کے ارکان ہیں ان کو، اور طلبہ توحید و سنت پنجاب کے امیر حضرت مولانا مفتی عظمت اللہ تارڑ صاحب حافظہ اللہ اور ناظم اعلیٰ پنجاب حضرت مولانا مفتی سلیم اللہ صاحب حافظہ اللہ، ان کو مخاطب کر کے درخواست کر رہا ہوں کہ 15 فروری کو آپ کا اجلاس پنجاب کا ہونا ہے وزیر آباد کے اندر، تو 15 تاریخ تک آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ حافظ جی نوٹ کر لے ہو، مفتی صاحب تسی بھی 2 کام آپ نے 15 فروری تک کرنے ہیں، اور وہاں آپ نے اپنی کارکردگی جب سنانی ہے تو انشاءاللہ ہم خوش ہو جائیں گے اور آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ نمبر 1، جن اضلاع کی نمائندگی بصورت شورا وہ نہیں ہوئی، ان کو 15 فروری تک آپ نے ہر ضلع سے مجلس شورا کے ارکان جس طرح پہلے آپ نے بنائے اس کے مطابق کر کے پورے پنجاب سے شورا کی نمائندگی کو مکمل کرنا ہے۔ نمبر 2، دوسرا کام کا ایک ہدف ہوتا ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے، جب آدمی وہ ہدف لے کر نکلتا ہے تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، ہر حال میں آدمی وہ کام کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔
تو آپ نے 15 فروری تک، یہ 1 مہینہ سے زائد عرصہ ابھی باقی ہے، اس میں میں آپ کو یہ ٹارگٹ دے رہا ہوں کہ کم از کم 15 سے 20 اضلاع کے اندر آپ نے تنظیم سازی کرنی ہے، اور 15 فروری والے اجلاس میں آپ نے باقاعدہ وہاں یہ کارکردگی پیش کرنی ہے۔ تو یہ کام کرنے کے لیے مفتی صاحب آپ مولانا صدیق آزاد صاحب کے ساتھ مشاورت میں رہیں گے، اور مولانا عطا الرحمن مدنی صاحب اور مولانا مفتی محمد عثمان صاحب، تو ان کے ساتھ مشاورت کر کے جس طریقے سے جو طریقہ آپ کو بتائیں اس کے مطابق 15 سے 20 اضلاع کی باڈیاں تاکہ آپ 15 فروری تک ضرور پیش کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے حضرت الامیر صاحب نے ایک بات کہی ہے، میں بھی اپنے الفاظ میں اس بات کو ذرا کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے کام کی طرف توجہ دینی ہے، کسی کے منفی پروپیگنڈے کا یا باتوں کا ان کا جواب ہم نے نہیں دینا، اور خصوصاً سوشل میڈیا پر ذرا بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہم نے رہنا ہوگا۔ لیکن وہی بات ہے حضرت امیر صاحب والی، میرا مزاج بھی یہی ہے، جو کھرک کرے گا تو اس کے بعد بھی اگر ہم وہ ان ساتھیوں کی طرح کہ جو گویا لاتے کھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ اور مار لیا، ہماری غلطی ہے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، ہم اشاعت و توحید و سنت کا کام کر رہے ہیں، تو جو بغیرتی کرے گا، بغیرتی والے کو میرا یہ مشورہ ہے میڈیا کے بجائے اس کو براہ راست بالمشافہ جواب دے، اور میں بھی بالمشافہ جواب دینے کا قائل ہوں، سوشل میڈیا پر میں جواب کا اتنا قائل نہیں ہوں، اس لیے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ بالمشافہ جواب دینے کی جرت پیدا کریں۔ آخر میں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں ان کے نظر 2 شعر کرتا ہوں۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، یہ خرابیاں جو پیدا ہوتی ہیں، یہ خرابیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں کہ جس وقت جماعت کی خرابی کی بات کر رہا ہوں، یہ بات نوٹ کر لیں، جب کوئی بھی جماعت ایک فرد کے زیر تسلط ہو جائے یا ایک خاندان کے زیر تسلط ہو جائے، اس جماعت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے جو انشاءاللہ کام اپنے امیر صاحب کی قیادت امارت میں شروع کیا ہوا ہے، اور جب تک زندگی ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ نہیں، ہم جماعت کے ساتھ وفا کریں گے، اور جماعت کے ساتھ وفا ان کے بغیر ہو نہیں سکتی، یہ تو شرعی مسئلہ ہے۔ تو ہم جو ہے انشاءاللہ العزیز شورائی نظام اور اپنے دستور کے مطابق، چاہے اشاعت و توحید و سنت ہو یا طلبہ توحید و سنت ہو، چلائیں گے۔ تو جب جماعتوں میں یہ آ جاتا ہے تو وہاں وہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کسی ایک فرد کے تسلط میں آئے یا گھرانے کے تسلط میں آئے کہ جس وقت وہ ذہنی طور پر ان کا غلام یا دوسرے لفظوں میں خود کا بردار بن جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ دوسرا شعر، پیر بمانا بوڑھا، دوسرا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ وما توفیقی الا باللہ۔